مرتبہ جناب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب متضل العالی، گرامی مرتبہ جناب پیر نقیب الرحمن صاحب متضل العالی، اور عزیز القدر جناب صاحبزادہ سلطان العارف ہند صاحب و جمیع علماء و مشائخ، اور اس خوبصورت اور پاکیزہ محفل کے انعقاد کرنے والے ذمہ داران، میں سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرات، قوموں کی زندگی میں مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جیسا کبھی انسان قومیں عزتوں کے عروج پہ ہوتی ہیں، اور کبھی وہ ان کی جو خلت فاخرہ ہے وہ زمین بوس ہوتی ہے۔ اس قسم کے واقعات ہماری تاریخ بھی ان سے بھری پڑی ہے۔ مثلا دو واقعات ایسے ہیں جنہیں ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے تحریک پاکستان کا اور پاکستان کی تحریک کا۔ پاکستان بن گیا، اس کے بعد جو انسانی تاریخ میں بہت بڑی ہجرت ہوئی، جس میں تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگ ادھر سے ادھر ہوئے، اور جن میں 83 لاکھ کے قریب مسلمان ہندوستان سے پاکستان آئے، اور جس کے بارے میں محتاط اندازہ یہ ہے کہ 13 لاکھ لوگ اپنے گھر سے چلے لیکن پاکستان نہیں پہنچ سکے۔ یہ ہماری تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس کے دامن میں ہمارے لیے آزادی ہے، جس کے دامن میں ہمارے لیے ایک خوبصورت مستقبل ہے۔ لیکن اسی طرح ایک واقعہ ایسا بھی ہے جو 16 دسمبر کو 1771 کو سقوط پاکستان، لوگ سقوط ڈھاکہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ سقوط ڈھاکہ نہیں۔ جب کسی کی 2 بازوؤں میں سے ایک بازو کٹ جائے، آدھا جسم چلا جائے، وہ کیا باقی رہتا ہے؟ میں تو کبھی کبھی اسے سقوط پاکستان بھی کہتا ہوں۔ اب یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ سے دعا گوئے ہیں اللہ کریم اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہمارے بیانیے پیدا ہوتے رہتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ جب گم ہوتے ہیں تو بہت سانحات پیش آتے ہیں، جس طرح 16 دسمبر یہ پشاور میں ہمارے سکولوں کے بچے جو ہیں وہ اس پاکستان پہ قربان ہوئے تھے۔ حضرات محترم، وہ کسی نے دیکھا کہ ایک شخص گھر سے باہر ایک چراغ لے کے سوئی تلاش کر رہا ہے، تو اس سے لوگوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا میری سوئی گم ہو گئی ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہاں گم کی تھی؟ اس نے کہا ہوئی تو گھر میں گم تھی۔ تو اس نے کہا پھر جاؤ اندر گھر، وہاں سے تلاش کرو۔ میں اگر یہ کہوں کہ میرے پاکستان کے قائم رکھنے کی اور اس کو ایک جو ہے وہ ایک یکجا رکھنے کی جو سوئی ہے وہ کہیں گم ہو گئی تھی، آج پیغام پاکستان کی صورت میں وہ سوئی ہمیں پھر مل گئی ہے۔ ہمیں اس سوئی سے اپنے بقیے جو اجڑ گئے ہیں انہیں سینا ہے، انہیں رفع کرنا ہے۔ اور میں اور خاص طور پہ ہماری محترم ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب اور ہمارے دیگر جو اکابرین ہیں اور قبلہ ایاز صاحب جنہوں نے اس بیانیے کو تیار کیا اور ہمیں دیا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسی کاوش ہے جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ اور یہی وہ ایک بات جو مجھے کبھی کبھی پریشان کرتی ہے کہ بہت ساری ہماری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہمارے جو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ اگر علماء، مشائخ، مدارس اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے مدارس اور ان کی درگاہیں وہ اگر یہ ذمہ داری ادا کریں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان اس امتحان سے خوبصورتی کے ساتھ گزر جائے گا، اور پھر وہی عزت، وہی شان، وہی وقار پاکستان کو نصیب ہوگا۔
سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر انتظامیہ کو، اور یقینی طور پر جس قدر تعریف کی جائے کہ پیغام پاکستان کے حوالے سے جس خوبصورتی کے ساتھ کام شروع ہو چکا اور جس کے خوبصورت ترین نتائج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. وزارت حزب امور الحمدللہ قبلہ پیر صاحب کی کاوشیں ہر وقت نظر آ رہی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل بڑی فعال نظر آ رہی ہے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مشائخ کے خوبصورت پیغام کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ محبت کا پیغام ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا پیغام ہے، کانٹے چننے اور پھول بکھیرنے کا پیغام ہے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت ترین پیغام ہے کہ جسے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے. تم مخلوق کے ساتھ پیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا. تم مخلوق کو محبت دو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبت دے گا. انشاءاللہ اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے پیغام پاکستان کی خوبصورت ترین صورت میں جس انداز سے کام شروع ہو چکا، یقینی طور پہ بہت جلد ہم نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو عام کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کے رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت پیغام کو جسے اگر ہم دیکھیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب وابہ قوم کی خوبصورت ترین تعلیمات سے خوب آگاہ ہیں کہ آپ نے جب پاکستان کی بات کی تو انسانیت کی بات کی، محبت کی بات کی، پیار کی بات کی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کو اپنے دین کی روح کو سمجھ کر اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں گزارش کروں گا جناب سید مکرم علی شاہ گیلانی صاحب سے، سجادہ نشین درگاہ عالیات پشاور، کہ آپ تشریف لائیں اور حاضرین محفل سے گفتگو. اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک ماشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم المقام قابل صد احترام پیر نور الحق قادری صاحب دام برکات عالیہ، وزیر برائے مذہبی امور حکومت پاکستان، بڑے خوبصورت نورانی وجدانی چہرے، پیران اعظام، سادات اکرام اور منتظمین، آپ سب کی خدمت میں بصد احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مختصر 2-3 منٹ مختصر ترین بات کروں گا کہ اور بھی بہت سے شخصیتیں نے آنی ہے اور قبلہ پیر صاحب نے بھی تقریر کرنی ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک جو ہے، میں دوسرے اسلامی ممالک کی طرف تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن اپنے گھر کی طرف اور اپنے ملک کے لیے بات کروں گا کہ ہماری عزت نفس پر ڈھاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہماری غیرت کو دبوچا جا رہا ہے، ہماری غیرت کو صہیونی
یہودی، عیسائی، ہندو، یہ جو طاقتیں ہیں یہ ہماری غیرت کو ختم کرنے کے درپا ہیں. جب ہم میں غیرت اسلامی اور قوت ایمانی ختم ہو جائے گی تو ہم خود بخود ہتھیار ڈال دیں گے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس نقطے کی طرف غور فرمائیں. پھر تھوڑا سا میں اگر اس میں تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جاؤں تو میری میڈیا سے میری گزارش ہوگی. ماشاءاللہ اس وقت میڈیا کا دورہ ہے اور قبلہ ہمارے جو پیر نور الحق قادری صاحب ہیں وہ اس وقت ہمارے مذہبی امور کے حکومت پاکستان کے منسٹر ہیں. تو میری ان سے بھی پیران ازدحام کے ساتھ ساتھ قبلہ پیر صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس بات پر غور فرمائیں اور اس کو دیکھیں کہ ہم کس حد تک اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے ملک میں جو بے حیائی کا دورہ ہے اس پر مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، سخت دکھ ہوتا ہے، سخت پریشان ہو جاتا ہوں. اور میں اپنے آپ پر جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا ہوں کہ کیوں ہمارے ملک میں بے حیائی کا دورہ ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب جب ادھر اس ملک کے سربراہ تھے تو آپ کو یاد ہے انہوں نے ٹی وی پر، اس وقت تو پی ٹی وی ہی تھا صرف، تو انہوں نے ٹی وی پر پردہ اور روپٹا کا انہوں نے حکم صادر فرما دیا تھا جس پر خواتین نے بڑا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. مجھے امید ہے میرے محترم قبلہ پیر صاحب اور میرے جو یہاں پر بڑی اہم ہستیاں علماء کرام پیران ازدحام تشریف فرما ہیں یہ اس بات پر غور وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین. گرامی قدر، آج کی اس کانفرنس کے چیف گیسٹ محترم ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر بارے مذہبی امور و مذہبی ہمانگی، محترم جناب ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب، ریکٹر اسلامی یونیورسٹی، انتہائی قابل قدر محترم ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، پیر امیر المسنات صاحب، پیر نقیب الرحمان صاحب، پیر سلطان العارفین صاحب، مقتدر مشائخ، عالی مرتبہ شخصیات، علماء کرام، وطن عزیز کی بڑی درگاہوں اور آستانوں اور خانقاہوں کے سجادہ نشین حضرات، آج میں تو پہلے بھی آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہہ چکا ہوں، مہمان نہیں بلکہ کچھ ایک میزبان کی حیثیت ہے. میں ادارہ تحقیقات اسلامی یونیورسٹی اور یہاں کے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب، ریکٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، محترم جناب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامیہ، یہاں پر تشریف فرما تمام میرے لائق صد تکریم و احترام مشائخ اعظام، پیران طریقت، علماء شریعت، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں سب سے پہلے
آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ادارہ تحقیقات اسلامیہ اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس فکری نشست کا اہتمام رکھا گیا اور تجدید عہد کے لیے ہم آج یہاں پر 16 دسمبر کو یاد کر رہے ہیں۔ 16 دسمبر ہمارے قومی تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے اور زندہ و جاوید اقوام اپنی غلطیوں کو جب نظر دہراتی ہے تو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور آئندہ کے لیے کچھ جرأت مندانہ اقدامات کرتی ہے۔ تو 16 دسمبر جب بھی آئے گا یہ یکبستہ دن ہمیں ایمان کی حرارت سے اپنے فکر، اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنے سوچ پر نظر ثانی کا ایک دعوت ضرور دے گا۔ میں فیصل مسجد کے اس پاکستان کے عظیم ترین عبادت گاہ سے ان تمام شہداء کو جو کہ تحریک پاکستان سے لے کر اور آج کے دن تک قربانیاں دے رہے ہیں، ان سب شہداء کو اس مجلس کی طرف سے سپاس عقیدت اور سپاس محبت پیش کر رہا ہوں۔ اور ہمیں یاد ہے، ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ اس ملک کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے اس میں ہمارے مسلح افواج بھی ہیں، ہماری قومی سیاسی زعماء بھی ہیں، ہمارے دینی رہنما بھی ہیں، وہ سارے لوگ جو سبز ہلالی پرچم کے لیے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، وہ ہمارے قومی ہیروز ہیں اور ہم کسی صورت ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جو دعوت فکر ہے اور تجدید عہد ہے وہ یہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور جو بھی صاحب ایمان ہوگا وطن سے محبت ان کا اولین ترجیح ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور سیرت طیبہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہجرت کی رات جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے اللہ کے حکم سے اور مدینہ منورہ کی طرف چل رہے تھے تو غار حرا سے، غار ثور سے بار بار آپ مکہ کی طرف دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے، بار بار مڑ کے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے تیرے سینے پہ قرآن اتارا ہے تجھے ایک دفعہ پھر اپنی وطن کی طرف کامیابی و کامرانی کے ساتھ لوٹائے گا۔ اس دن سے حضور کے دل کو تسلی ہوتی کہ فتح مکہ یقینی ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ مدینہ شریف میں مکہ سے جب صبح کی ہوا آتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ یہ وطن سے محبت اور عقیدت کا جذبہ ہے، اور جس طرح کہا گیا ہے کہ حب الوطن من الایمان، اس فرمان پر ہمارا یقین اور اعتماد ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن
مشائخ اعظام کے حوالے سے بطور خاص کہ ہمارے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کے مطالبہ کا ساتھ دیا تھا اور کھل کر ساتھ دیا تھا، اور اس وقت دو قومی نظریے کو کھل کر سپورٹ کیا تھا، اور الحمدللہ آج فخر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا فیصلہ درست تھا، صحیح تھا اور بالکل مناسب تھا۔ آج جس ہندوستان کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہندوتوا کی فکر کا جو ہندوستان ہے، جو ہندوستان مسلمانوں پر صرف نہیں، جو بھی غیر ہندو ہے اس پر ہندوستان کا، انڈیا کا زمین تنگ کر چکا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا جو فیصلہ تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تحریک تھی، وہ بالکل ہماری نجات کی تحریک تھی اور وہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور نظریہ یہی ہوتا ہے جب سینکڑوں سال بعد جو ہے اس کی صداقت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس کی صداقت آج بالکل عیان ہے۔ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دلتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ہماری بزرگوں کا جو وہ سوچ تھا، وہ فکر تھا، وہ صحیح تھا۔ اور الحمدللہ آپ کے آباء و اجداد نے، میں پیر صاحب مانکی شریف کا ذکر کروں، پیر صاحب برچنڈی شریف کا ذکر کروں، پیر جماعت علی شاہ صاحب کا ذکر کروں، پیر صاحب گولڈا شریف کا ذکر کروں، کس کا ذکر کروں؟ پیر صاحب مانکی شریف نے قیام پاکستان کے تحریک میں جو خانقاہ کی وقف جائیداد تھے وہ بیچ کر تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، اور کہا تھا اپنے مریدوں کو کہ جو قیام پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا وہ میری طرف سے آنکھ ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جرأت مندانہ اقدام آپ کے آباء و اجداد نے کیا تھا، اور ایک دفعہ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اگر استحکام پاکستان کا دور ہے، استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی ہمیں سب سے پیش ہو کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان عطیہ خداوندی ہے، یہ محمد عربی کا فیضان ہے، اور مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد کرۂ ارض پر پہلا اسلامی سلطنت ہے جو اسلام اور دین کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے۔ اور اس حوالے سے میں اتنا بتاؤں کہ ہم واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں، اس میں کوئی شف ہم نہیں کرتے، واشگاف الفاظ میں کہتے کہ حق ادھر ہے جدھر سبز ہلالی پرچم ہے، ادھر حق ہے، سچ ادھر ہے جدھر سبز ہلالی پرچم ہے، اور صداقت ادھر ہے جہاں پر سبز ہلالی پرچم ہے، دوسری طرف جھوٹ ہے اور گمراہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں ہر دو واقعات جو ہو گئے تھے، سقوط بنگالو سے کہیں، سقوط ڈھاکہ کہیں، سقوط ڈھاکہ کا جو واقعہ ہے، تاریخ اسلام میں کچھ سقوط ہیں، سقوط اندلس ہے، سقوط بغداد ہے، سقوط سلطنت عثمانی ہے، سقوط دلی ہے، اور پھر سب سے اندوہناک جو سانحہ ہے وہ سقوط ڈھاکہ ہے، سقوط بنگال اور مشرق پاکستان ہے۔ اور اس کے لوگ قسم کی پروپیگنڈا، تعویلات، تشریحات، گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا وجہ اور کچھ نہیں تھا، صرف علاقائیت، نسلیت، لسانیت اور اس قسم کا تعصب تھا، اور اس تعصب نے اس انجام تک ہمیں پہنچایا۔ لیکن الحمدللہ اس کے بعد ایک پاکستان، مضبوط تر پاکستان اور توانا تر پاکستان۔ میں آپ کو ایک گزارش کروں
کہ دنیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ پاکستان کو دنیا امہ کی قیادت کا ملک سمجھتی ہے۔ ہمارے آس پاس پڑوس میں جتنے ممالک ہیں پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ امہ کی قیادت کرنے والی ملک ہے۔ اور میں 2011 میں یا 10 میں معمر القذافی کے ساتھ ملا تھا بنغازی میں، تو اس نے مجھے کہا کہ ایک رات قاہرہ میں معمر قذافی کہہ رہا تھا کہ میں اور انوار سادات اور حسن ترابی سوڈان کا لیڈر تھا اور یاسر عرفات، ہم چاروں قاہرہ میں بیٹھے تھے، اور اس دوران ہماری گپ شپ شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی کہ اگر امہ پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو قیادت کون سا ملک کرے گا۔ کہتے ہم نے تمام حیثیتوں سے دیکھا، تمام زاویوں سے سوچا، تمام جہات سے پرکھا، تو ہم اس نتیجے پہ چاروں کے چار متفق ہو گئے کہ اگر اس امہ پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو امہ کی قیادت کرنے والا ملک جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا ملک اس حوالے سے دین کا، اسلام کا، امہ کی قیادت کا پہچان کے طور پر اس ملک کا پہچان ہے۔ جو 16 دسمبر کا واقعہ تھا آرمی پبلک سکول کے شہداء کا، اس کے بعد الحمدللہ ہمارے جن مہربان دوستوں میں ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب ادھر تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر قبلہ حیات صاحب شاید موجود نہیں ہیں، لیکن یہ مشائخ اور علماء سارے ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ایک متفقہ بیانیہ پیغام پاکستان کا دیا ہے، اور وہ بیانیہ جو ہے وہ الحمدللہ آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے بعد سب سے مستند، سب سے مؤثر اور سب سے بہترین ڈاکومنٹ ہے ہماری قومی سلامتی کے لیے، ہمارے اتفاق کے لیے، ہمارے اتحاد کے لیے، اور اس ملک کے مستقبل کے منہج کو واضح کرنے کے لیے۔ اس کو بہت بڑی اہمیت ہے اس ڈاکومنٹ کی، اس کو آگے پھیلانے کی، اور اپنے ممبر و محراب سے، ممبر و محراب کا جو رول ہے، جو کردار ہے، وہ اپنا محراب کا رول اور کردار جو ہے وہ اس میں ادا ہونا چاہیے۔ میں ایک بات اور گزارش کروں کہ الحمدللہ اس ملک میں، پاکستان میں، جو ممبر کو، محراب کو، خانقاہ کو، امام بارگاہ کو، مسجد کو، مدرسہ کو جو آزادی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں یہاں سے، اور میں تمام اسلامی دنیا الحمدللہ گھوم کے اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو آزادی ممبر، محراب، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، امام بارگاہ کو ہے، کسی بھی ملک میں اتنی آزادی حاصل نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن اس آزادی کو ہم کس طرح استعمال کریں؟ اس آزادی کو جس ملک نے یہ ہمیں مقام دیا ہے، کیا اس کے خلاف استعمال کریں؟ کیا اس آزادی کے ذریعے سے ہم اس ملک کے خلاف زہر اگلیں اور بات کریں؟ نہیں، ہمیں اس کو اس ملک اور وطن عزیز کے استحکام کے لیے، ترقی کے لیے، اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ وہ سارے لوگ افواج پاکستان کے، ہمارے عسکری اداروں کے خدمات ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے، اور الحمدللہ یہ سارے فتنے، سازشیں اس ملک کے خلاف اگر ناکام ہوئی ہے تو اس میں ہماری مسلح افواج کی قربانیوں کا ہاتھ ہے۔ جو لوگ مسلح افواج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، زہر اگلتے ہیں، یہ ایجنڈا پاکستانی ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ یہاں اس ملک کے لوگوں کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ ایجنڈا دلی اور تل ابیب سے ہو کے آ رہا ہے اور یہاں تقسیم ہو رہا ہے۔ ہم ایسے کسی بھی ایجنڈا پہ لعنت بیچتے ہیں۔ اور آخری بات کہ الحمدللہ یہاں پہ بلوچستان کارڈ کھیلا گیا،
یہاں پہ طالبان کارڈ کھیلا گیا، یہاں پہ سندھ کارڈ کھیلا گیا، علاقائیت، فرقہ وارانہ افتراق انتشار کا، لسانیت کا، اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ہر سازش ہوئی، لیکن الحمدللہ ہر سازش ناکام ہو گئی ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا پاکستان اور پھر آنے والے کل کا پاکستان گزشتہ پاکستان سے مضبوط اور توانا تر ہوگا۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ملک کسی ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا، ایک سال کا، 10 سال کا، 100 سال کا ملک ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ ملک انشاءاللہ صبح قیامت تک آباد رہنے والا ملک ہے۔ سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔